اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی آیت مبارکہ لے کر آئی ہوں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو یہ سلسلے چلے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں لوگ آسانی کے ساتھ گستاخی کر جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کو ساتھ دینے والوں کے لیے آیت مبارکہ ہے جو صاف صاف بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کس طرح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے لفظ ترجمہ پڑھیں گے اور پھر با محاورہ اور پھر تھوڑی سی تشریح کی طرف جائیں گے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یؤذون اللہ، ایذا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ تو اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان پر، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لَهُمْ ان کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً ذلیل کرنے والا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور اس کے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایذا تو پہنچا نہیں سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات سے ہی مبرہ ہے، بے نیاز ہے کہ اس کو کوئی ایذا پہنچائے۔ لیکن یہاں پر ایذا پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ ماننا یا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے کہ کافر لوگ کیا کرتے تھے، یا پھر یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔ یعنی خاص مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، خواہ وہ ادنا سی بے دھیانی میں گستاخی ہو یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا ہو۔ تو یہاں پر ہم نے واضح طور پر جان لیا۔ اب ایسے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی گستاخیوں سے اور ایسے اعمال سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔